نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقال الله تعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھتے اور ان کے ساتھ گفت و شنید بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے من دنیاکم یعنی تمہاری دنیا سے، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خوشبو، دوسری چیز نیک سیرت بیوی، اور تیسری چیز محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بیان کی کہ مجھے یہ 3 چیزیں محبوب ہیں اور مجھے اس دنیا کے اندر سے یہ 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اب آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھیں کہ ان تینوں چیزوں کے اندر ظاہر، باطن اور انسانی اخلاق کی صفائی کو بیان کیا گیا۔ یعنی خوشبو بندہ اس وقت لگاتا ہے کہ جب بندہ غسل کر کے اجلے کپڑے پہن کر اس کے بعد بندہ بدن پر خوشبو لگاتا ہے، تو خوشبو انسانی دماغ اور اس کے ظاہر کو صاف رکھنے کی چیز ہے۔ محبوب علیہ السلام کو بدبو قطعاً پسند نہیں تھی، حتیٰ کہ محبوب علیہ السلام کے احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کچی پیاز اور کچی سبزیاں جن سے بدبو آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کھا کر مسجد کے اندر تشریف نہ لا۔ اور اتنی صفائی کا خیال رکھتے تھے محبوب علیہ السلام منہ کی کہ آپ علیہ السلام صبح اٹھ کر مسواک کرتے، رات کو سونے سے پہلے مسواک کرتے، کسی مجلس میں تشریف لے جانا محبوب علیہ السلام مسواک کر کے صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر محبوب علیہ السلام اس مجلس میں تشریف لے جاتے۔ عید کا دن محبوب علیہ السلام غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر اور اس کے بعد جو ہے خوشبو لگا کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ جمعے کا دن محبوب علیہ السلام غسل کر کے اجلے کپڑے پہن کر آپ علیہ السلام مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ ابتداءً آپ علیہ السلام نے جمعہ کے دن کے غسل کو واجب قرار دیا تھا، حالانکہ اس وقت پانی کی قلت تھی، کپڑے کی اس طرح بہتات نہیں تھی جیسے آج کل اتنی ٹیکسٹائل ملیں لگی ہوئی، لیکن اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ غسل کر کے اچھے کپڑے، اچھے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نیا کپڑا پہنیں، مطلب یہ کہ جو کپڑے آپ کو میسر ہیں ان کو دھو کر ان کو صاف کر کر جو ہے وہ مجمع کے اندر تشریف لے جائیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب تک کپڑا صاف رہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب کپڑے کے اندر میل آ جائے یا دھبا لگ جائے یا کوئی ایسا نشان لگ جائے جو گندگی کا سبب ہے تو وہ کپڑا اللہ کا ذکر ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب بندہ مسجد کی طرف تشریف لے جائے تو اس وقت جو ہے وہ کپڑے پہن کر جائے جو عام حالات میں کپڑے نہیں پہنتا۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، اب وہ مزدوری کر رہا ہے اور مزدوری کرتے کرتے انہی کپڑوں کے اندر مسجد میں تشریف لے جاتا ہے، تو اس سے منع فرمایا۔ منع اس لیے نہیں کہ اس کی ذات سے کوئی ناپسندیدگی ہے یا اس کے کپڑوں سے کوئی حقارت ہے، بلکہ وجہ یہ کہ یہ اس مجمع میں جائے گا اور اس مجمع میں جب یہ جائے گا تو اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے حکم یہ دیا جاتا ہے کہ جب مسجد کے اندر جائیں تو مزدوری والے کپڑے، اسی طرح کام والے کپڑے وہ پہن کر نہ جائیں بلکہ دوسرے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف تشریف لے لیں۔ آپ علیہ السلام کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، اور اسی طرح مسواک کیونکہ وہ صفائی کا سبب تھا،
اور اس سے جو ہے منہ کی گندگی، منہ کی بو جو ہے وہ ختم ہوتی. آخری وقت بھی محبوب علیہ السلام کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک چبا کر دی اور آپ علیہ السلام نے مسواک کی تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے. اور دوسری چیز آپ علیہ السلام کو جو پسند تھی وہ نیک سیرت بیوی. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے الدنیا کلھا متاع، کہ ساری کی ساری دنیا ایک سامان ہے اور اس میں سے جو بہترین سامان ہے، جو بہترین چیز ہے وہ نیک سیرت بیوی ہے. اور اسی طرح محبوب علیہ السلام کو تیسری چیز جو اس دنیا کے اندر پسند تھی وہ نماز محبوب علیہ السلام کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. اور انتہائی آخری وقت کہ جب بالکل موت اور حیات کی کشمکش میں تھے، اس وقت جو محبوب علیہ السلام کی وصیتیں آپ پڑھیں تو ان میں جو آپ نے وصیت کی وہ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا حکم دیا. تو نماز محبوب علیہ السلام کو بہت پسند تھی. اب یہ تین چیزیں محبوب علیہ السلام نے بیان کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی تین چیزیں؟ کہا کہ میری آنکھیں ہوں، محبوب علیہ السلام کا چہرہ ہو، میں دیدار کرتا رہوں، نمبر 1. دوسری چیز کہ میرا مال ہو اور محبوب علیہ السلام پر خرچ کرتا رہوں، اور تیسری چیز کہ میری بیٹی جو ہے وہ محبوب علیہ السلام کے عقد کے اندر. اللہ رب العزت نے ان کی تینوں خواہشوں کو، تینوں چاہتوں کو پورا کیا. غار ثور کے اندر آپ علیہ السلام کے رخ انور کی زیارت اس طرح کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رش کرتے تھے کہ کاش مجھے جو ہے وہ 3 راتیں مل جائیں جن 3 راتوں میں محبوب علیہ السلام کی زیارت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے. اور آپ علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، محبوب علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لاتے، آپ علیہ السلام کو دیکھتے رہتے، کوئی بات نہ کرتے، چلے جاتے. ایک دن آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ تشریف لاتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے، بیٹھ کر دیکھتے دیکھتے چلے جاتے ہیں. کہا کہ جب گھر میں ہوتا ہوں دل میں جلتا ہے آپ کی دیدار کو، یعنی آپ کا دیدار کر سکوں، تو میں مجلس میں آ کے دیدار کرتا ہوں، اس سے میری پیاس بجھ جاتی ہے اور میں گھر تشریف لے جاتا ہوں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ، جس بندے نے ایمان کی حالت میں میرے رخ انور کی زیارت کی، اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرا مال محبوب علیہ السلام کے لیے وقف ہو جائے. ایک مرتبہ افسردہ بیٹھے تھے تو محبوب علیہ السلام نے پوچھا کیا وجہ ہے، پریشان کیوں؟ کہا کہ میں اپنے مال کو آپ علیہ السلام پر خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اوپر والا ہاتھ دینے والا نیچے والے ہاتھ سے جو ہے وہ فضیلت والا ہوتا ہے. اب میں دوں لیکن محبوب علیہ السلام لینے والے، میں اللہ سے دل ہی دل میں یہ خواہش اور تمنا کر رہا ہوں کہ میرے مال کو محبوب علیہ السلام کا مال بنائے، کہ ان کو مجھے دینے کی ضرورت نہ پڑے، جب دل کرے جس طرح چاہے میرے مال کو قبول کر لیں. محبوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس بات کو قبول کر لیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال محبوب علیہ السلام کا مال شمار ہو. اسی معراج کے سفر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ محبوب علیہ السلام تشریف لے جا رہے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مقام پر دودھ آپ علیہ السلام نے پیا. اب روایات میں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، بغیر اجازت کے نبی جو ہے وہ کسی کی چیز استعمال نہیں کر سکتا. آپ علیہ السلام نے اس خیمے میں سے دودھ بغیر اجازت کے کس طرح پی لیا؟ تو جواب دینے والوں نے جو جوابات دی ان میں ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دودھ تھا اس پیالے میں جو پڑا ہوا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال محبوب علیہ السلام کا مال بنا. اسی طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد جو ہے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کیا تو ان کی وہ تینوں خواہشیں پوری ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بھی 3 باتیں ہیں، 3 خواہشیں ہیں. ایک یہ کہ میں بھلائی کا حکم کروں، لوگوں کو امر بالمعروف، اور دوسرا منکرات سے منع کروں، اور تیسرا یہ کہ سادہ لباس پہنوں. تینوں آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تینوں چیزیں ملتی ہیں کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے تھے اور منکرات سے تو یعنی لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کرتے. روایات میں آتا محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رستے سے عمر گزر جائے اللہ رب العزت اس رستے سے شیطان کو بھگا دیتے ہیں. اسی طرح سادہ لباس، جب بیت المقدس کو فتح کرنے گئے تو اس وقت آپ کے لباس پر 17 پیوند لگے ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 خواہشیں ہیں.
سب سے پہلی خواہش یہ کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، دوسرا یہ کہ بے لباسوں کو لباس پہناؤں، اور تیسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ ان کی تینوں خواہشیں اللہ رب العزت نے پوری کی، اتنی پوری کی کہ ایک مرتبہ محبوب علیہ السلام عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، ازواج مطہرات نے کہا آج عید کا دن ہے، گھر میں کوئی سامان ہی نہیں ہے، تو محبوب علیہ السلام نے ان کو کہہ کر کہ میں عید پڑھا ہوں پھر بات کرتے ہیں۔ واپسی آئے تو گھر کے دروازے پر فقیروں کی اور یتیموں کی جو ہے وہ لائنیں لگی ہیں۔ پوچھا مال ابھی تو نہیں تھا، اب کہاں سے آیا؟ کہا عثمان غنی رتن نے ہر زوجہ کے گھر ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا بھیجا۔ ہم نے کہا جہاں ہم کھائیں ہمارے صدقے سے فقراء بھی کھائیں اور مدینے کے یتیم بھی کھائیں۔ فوراً محبوب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا رحمان سہل، اے رحمان آسان کر دے عثمان کے حساب کو۔ بے لباسوں کو لباس پہناتے رہے، اور آخری وقت جو شہادت ہوئی خون کے قطرات قرآن مجید پر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا میری بھی 3 خواہشیں ہیں۔ وہ خواہش یہ کہ گرمیوں کے روزے رکھو، یہ ایک مجاہد آدمی ہی رکھ سکتا ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن گرمیوں کے اندر رکھنا اس کی فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہر نیکی کا اجر ہے، قرآن 1 حرف 10 نیکی ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اسی طرح دوسرا کہ مہمانوں کا اکرام کریں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو بندہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو دوسری خواہش کہ میں مہمانوں کا اکرام کروں۔ تیسری خواہش یہ کہ میں اللہ کے رستے کے اندر جہاد کروں، اور اللہ کے شیر تھے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسد اللہ، شیر خدا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ چاروں صحابہ محبوب علیہ السلام ان سب کی زندگی کے اندر جو 3 خواہشات ہیں وہ کتنی پیاری خواہشات ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے من کے اندر محبوب علیہ السلام اور صحابہ اکرام کہ انہوں نے جب آپس میں بیٹھ کر باتیں کی تو ان کی خواہشات کیا نکلی، تو ہمارے من کے اندر بھی اسی طرح کی خواہشات جو ہے وہ جوش مانی چاہیے کہ ہمارے صدقے سے لوگ جو ہے وہ کھائیں، ہم بے کسوں کے جو ہے تعاون کریں، فقراء کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں، اور ہم جو ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔